السلام علیکم، میں ہوں عباس ممتاز۔ اسٹیٹ پلر پر آج ایک طویل تعطل کے بعد آپ سے پھر ملاقات، اور آج ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کراچی سندھ پاکستان کے حوالے سے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ یس، پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کچھ عرصہ قبل کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ساحلی پٹی میں جزیرے ہیں ان تمام جزائر پر انویسٹمنٹ کی جائے، وہاں پر نئے شہر آباد کیے جائیں، وہاں پر ٹورسٹ ریزورٹس بنائے جائیں اور ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جائے، جو پوٹینشیل ان کے اندر ہے اس کے مطابق۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جب یہ فیصلہ کیا گیا تو سندھ حکومت نے ایک خط لکھا تھا وفاقی حکومت کو۔ اس خط کے اندر سندھ گورنمنٹ نے یہ آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنے سندھ کے جو جزائر ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں، اور کچھ اور اس میں ڈیٹیلز تھیں۔ ابھی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اس پر ایک اجمالی جائزہ اس کا لیتے ہیں۔ اور اب یہ ہوا ہے، اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے کہ اب سندھ گورنمنٹ کو نہ جانے کیا یاد آیا، یا شاید ان کو اپنی پریزنس شو کرنی پڑ رہی ہے، یا کوئی بھی ریزن ہے، سندھ گورنمنٹ نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اور ایسا یو ٹرن کہ اب وہ اپنے اس لیٹر سے بالکل پلٹ گئی ہیں۔ پہلے انہوں نے لکھا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو یہ دینے کے لیے، یہ جو جزائر پر مشتمل ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے اس پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، بٹ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی ملکیت ہے، جتنے بھی جزائر ہیں، اور سندھ کے عوام کا یہ حق آپ نہیں چھین سکتے۔ یعنی اس پر بھی آپ سیاست کر رہے ہیں، ایک ایسا کام جو کہ یقینی طور پر پروونشل گورنمنٹ کے انڈر جو ٹیریٹری آئے گی وہ پروونشل گورنمنٹ ہی کی ملکیت ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو کوئی ایک ایسا رنگ دینا چاہ رہے ہیں، اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں۔ ایک عام سندھ کا شہری، ایک عام باشندہ جو یہ اس ایشو کو سنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید سندھ کے ساتھ کیا زیادتی ہونے جا رہی ہے، جبکہ اس پر سندھ گورنمنٹ نے پہلے خود آمادگی کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد اب یا تو آپ پہلے غلط تھے یا پھر آپ اب غلط ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، اور اسی مدار میں اور اسی سائیکل کے گرد ہماری آج کی گفتگو گھومے گی۔ تصور حسین چودھری میرے ساتھ موجود ہیں۔ تصور حسین، اور اسی پر ہم بات کرتے ہیں آج، اور آپ لوگوں کی جو کامنٹس ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی ویلیویبل ہوتے ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم یہاں پر یہ ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا فورم سجایا ہے۔ جیسے آپ کا فیڈ بیک آتا ہے تو پھر ہم اپنی ویڈیوز کو مزید خوبصورت بناتے ہیں۔ تصور حسین کی جانب بلا تاخیر میں آؤں گا، اور میں تصور سے پوچھوں گا کہ ان ڈیٹیل ذرا یہ ہمیں بتائیں تو صحیح، یہ پرابلم، یہ مسئلہ ہے کیا؟ آئیلینڈز جو ہیں کراچی کے، سندھ کے، پاکستان کے، بلوچستان کے، جتنے بھی دیگر علاقوں میں کوسٹل بیلٹ ہے اور آئیلینڈز ہیں پاکستان کے، ان کی ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی، جس طرح سیپیک اتھارٹی اور دیگر ادارے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ اس مسئلے نے سر کیوں اٹھایا، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی اور گہرائی کیا ہے؟ تصور حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بس پہلے سب سے قانونی ایک نقطہ نظر جو بہت سارے لوگوں کو شاید علم میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ جو سمندر کی جتنی جگہ خالی ہوتی ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے۔ قانون واضح موجود ہے، تقریباً 12 کلومیٹر تک سمندر کی جو ہوتی ہے، 12 ناٹیکل مائلز تک وہ صوبائی گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر 60 کلومیٹر تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، اور دین پھر اس سے آگے انٹرنیشنل پانی، جسے ہم عالمی گزرگاہیں، عالمی پانی، عالمی سمندر، مختلف ٹرمز استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک قانونی نقطہ نظر ہے۔ اصولاً سندھ گورنمنٹ اگر وہ جگہ دینا چاہتی ہے وہ دے سکتی ہے، نہیں دینا چاہتی وہ نہیں دے سکتی۔ لیکن اب یہ جو معاملہ ہوا کہ پہلے اجازت دے دی، جولائی میں جو لیٹر جاری بھیجا گیا وفاق کو، جس کے بعد وفاق نے اپنی ساری ورکنگ کی، انہوں نے مطلب نیوی کو انگیج کیا، اس میں ان سے پورے رائے لی گئی، دفاعی معاملات کے حوالے سے ان سے نقطہ نظر پوچھا گیا کہ کیا یہ آئرلینڈ بنانے سے کوئی کسی طرح کا کوئی دفاعی نقصان یا کوئی معاملہ خراب ہونے کا کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ انہوں نے کلیئرنس دی کہ نہیں، ہمیں اس سے جہاں جہاں آپ یہ جزائر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں ان کو اس طرح کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ مطلب دفاعی تنصیبات یا جو دوسرے معاملات ہیں، دفاعی نقطہ نظر، ان کیس اب کوئی انڈیا کا اٹیک کرتا ہے یا کوئی دوسری ایسی کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے، کوئی جو بھی اگر کوئی ملک اٹیک کرتا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو زیادہ خطرہ نہیں ہوگا، ان کی تنصیبات محفوظ ہوں گی، انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد جولائی میں جب یہ لیٹر لکھا گیا تھا، وہاں سے اس کے بعد پھر نیوی سے کلیئرنس ملنے کے بعد اور باقی فورسز سے کلیئرنس ملنے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر مزید آگے قدم بڑھاتے ہوئے ایک اتھارٹی بنانے کا جو لیٹر جاری کیا ہے، جس کے تحت اب ان جزیروں پر شہر بسائے جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان حکومت اس حوالے سے مکمل خاموش ہے، وہ اس منصوبے کی حمایت کر رہی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سے صوبے میں اگر نئے شہر بنتے ہیں تو ترقی آئے گی, بہت زیادہ بزنس آئے گا. گوادر کے ساتھ جتنی یہ ساحلی پٹی ہے جو کہ ویران ہے, بالکل وہاں پہ کوئی شہر نہیں ہے. مطلب اگر آپ کراچی سے گوادر کے درمیان سفر کریں تو چند ایک چھوٹے چھوٹے گوٹ کہیں کہیں آتے ہیں, کوئی بڑا شہر ایسا خاص نہیں آتا. تو مطلب ہب سے نکل کے گوادر تک یہی حال ہے, بہت کم شہر, بہت کم آبادی والے علاقے ہیں. تو اگر بیچ میں اس طرح کے کوئی شہر بن جاتے ہیں, کوئی بڑی آبادی ہو جاتی ہے, مناسب انداز میں کہیں آبادکاری کی جاتی ہے, تو ایک تو بڑے شہروں پر اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے, دوسرا روزگار, لاکھوں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. وفاقی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹھیک ہے, ان سے سیاسی اختلافات, ان کے باقی اقدامات میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. عمران خان کے بہت سارے فیصلے جن کو آپ اچھا کہتے ہیں, بہت سارے ہیں برا بھی کہتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا تھا نئے شہر بسانے کے حوالے سے. جس طرح لاہور میں بھی آبادی لاہور کی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, تو انہوں نے لاہور سے سائڈ پہ ایک راوی اربن سٹی کے نام سے پورا ایک پلان کیا, بہت اچھا منصوبہ, لاکھوں نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں, ایک نیا شہر بس رہا ہے. بہت سارے, ایک تو بڑے شہروں پر, میٹروپولیٹن سٹیز پر بوجھ کم ہو جاتا ہے, انہیں یوٹیلیٹی سروسز فراہم کرنے کے حوالے سے بڑے شہروں پر بوجھ. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ آ کر آباد ہوتے جا رہے ہیں, مسلسل پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں, دوسرے شہروں سے آ کر آباد ہو جاتے ہیں, لیکن یوٹیلیٹی سروسز میں اس طرح اضافہ نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کراچی میں پانی کا بحران ہے, صفائی نہیں ہوتی ہے, دوسرے مسائل ہیں. تو اگر یہ اس طرح کے نئے شہر بسائے جاتے ہیں تو ایک تو یہ یوٹیلیٹی سروسز, اس طرح کے عوام کی سہولیات, ان مسائل میں کمی آتی ہے. دوسرا روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں, ٹورزم آئے گی, اربوں روپے کا بزنس ہے. پوری دنیا اس وقت بہت سارے ایسے ممالک ہیں, مطلب اگر کرونا کے دوران دیکھیں تو صرف دنیا کو $40 ارب سے زیادہ کا صرف سیاحت نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا. کتنا بڑا لاس ہے, $40 ارب. اگر مطلب ایک نام لے دینا آسان ہوتا, پوری دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑا. کتنا بڑا کرائسس ہے. بہت سارے ممالک, مطلب اگر آپ بات کریں دبئی, اٹلی یا ترکی, کرونا کے بحران کے دوران اس وقت بھی انہوں نے دوسرے ویزے اوپن نہیں کیے, لیکن انہوں نے سیاحت کے ویزے کھول دیے. کیوں؟ وہ مجبور ہے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے, ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیاحت کو فروغ دیں. پاکستان شمالی علاقہ جات میں تو اس حوالے سے بہت کام کر رہا ہے, لیکن انہیں ضرورت تھی ساحلی پٹی پر بہت زیادہ یہ ایسے اگر شہر ہوں, ایسے ریزورٹس ہوں جہاں لوگ آ کر ٹھہر سکیں, قیام کریں, اس طرح کی سہولیات ہوں, تو نو ڈاؤٹ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا صوبے کو بھی. اور اچھا, تصور حسین نے بہت ڈیٹیل میں اس جو پروجیکٹ تھا اس کی اہمیت کے حوالے سے آگاہ کیا, لیکن ایک چیز اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ تصور نے اپنی گفتگو کے درمیان یہ کہا تھا کہ سمندر جو بھی زمین خالی کرتا ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے, تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کی ملکیت ہوتی ہے. تو سمندر جو جگہ خالی کرتا ہے وہ ایکچولی کے پی ٹی کی ملکیت ہوتی ہے, کراچی پورٹ ٹرسٹ ایک ادارہ ہے, اس کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن جو آئلینڈز ہے یا جہاں پر شہری آبادیاں ہیں سمندر کے اندر, وہ ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ کے انڈر ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے دیکھیے, کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے, سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کے پی ہو, کوئی بھی پاکستان کا دوسرا علاقہ ہو, جی بی ہو, سارے پاکستان کے علاقے ہیں نا, سبھی پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں نا. آپ مل کر ایک اچھے جیسچر کے ساتھ, آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھتے اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے, بیکاز الٹیمیٹلی فائدہ تو سندھ کو ہوگا. بزنس جس طرح آپ نے بتایا, ٹورزم آئے گی, بزنس آئے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, نئے شہر بنیں گے, پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا, پیپل ول کم فرام آل اوور دا ورلڈ. تو آئی تھنک اٹ واز اے فنٹیسٹک پروگرام. پروونشل گورنمنٹ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہے, اگر آپ بات کریں نا ملیر ڈسٹرکٹ کا, ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر منصوبے تقریباً جو بلدیہ, اگر آپ تعمیراتی منصوبوں کی بات کریں تو میکسیمم ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر بن رہے ہیں. وہاں ایک چھوٹے سے سپاہی سے لگ کر ایک ایس ایچ او, ڈی ایس پی, اوپر تک ہر وہ بندہ, ایون کہ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ میں ہر بندہ پیپلز پارٹی کا ایسا جو خاص, مطلب اسے آپ جیلا کہہ سکتے ہیں, وہ لگائے جاتے ہیں, جو کہ پراپر حصہ وہ بلاول ہاؤس تک پہنچاتے ہیں. وہ ایسے افراد ہوتے ہیں. سارے معاملات, اگر آپ مطلب اگر بیریا ٹاؤن کا آپ ایک معاملہ دیکھ, بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اگر بیریا ٹاؤن کا آپ معاملہ دیکھ سکتے ہیں, بیریا مطلب اگر آپ بات کریں کے بی سی اے یا ایس بی سی اے کا کوئی افسر بیریا ٹاؤن پر چھاپا نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مار سکتا؟ کیونکہ وہ زرداری ہاؤس, وہ بلاول ہاؤس تک ڈائریکٹ حصہ پہنچا رہے ہوتے ہیں, ان کے سارے معاملات وہاں سے چل رہے ہوتے ہیں. تو جہاں زمین کا معاملہ آتا ہے وہاں اربوں خربوں روپے کا معاملہ, تو اربوں خربوں روپے کا معاملہ ہوتا ہے. تصور تو بہت زیادہ ایگریسو ہو گئے ہیں, اور سندھ گورنمنٹ پر انہوں نے یہ کے بعد دیگرے بہت سے الزامات بھی لگا دیے ہیں.
یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو رہی ہے. ہم ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے, اس کے اندر ہم ان جزائر کے حوالے سے ان ڈیٹیل اور اس کی لیگل جو پوزیشن ہوگی اس کو بھی ڈسکس کریں گے. سندھ گورنمنٹ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, پاکستان آرمڈ فورسز کا کیا نیریٹو ہے, کیا رد عمل ہے, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بھی ہم شامل کریں گے. ابھی دیجیے اجازت. یس, لائک, شیئر اینڈ کمنٹس.